کے لیے 10 منٹ جو 6000 کی نوکری دیتا ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، جی سیٹ جی سیٹ جی سیٹ ہے نا، جو 6000 کی نوکری، اب وہ جس نے نوکری دی ہے نا اس کو بھی اللہ ہی نے توفیق دی ہے تمہیں نوکری دی. اگر اللہ توفیق چھین لے تو کوئی تمہیں نوکری نہ دے. دے نوکری نہیں دے، نہ نوکری ملے نہ بیوی ملے نہ چھوکری ملے، کچھ نہ ملے، نہ غذا ملے نہ کچھ ملے. یہ اللہ کی توفیقات ہے، اللہ نے اسباب بنائے، پھر بھی اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالتے اس اللہ کے لیے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے. اب یاد رکھنا، جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے. اور جب ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ عذاب دینے کا فیصلہ کرتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے، مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے. نماز چھوڑنے والوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں، اب ذرا دل کے کانوں سے سنو اپنے نبی کا فرمان، اپنے سچے نبی کا فرمان. میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں بھائیو مرنا ہے، موت تو برحق ہے. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے آقا سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مرتا ہے تو اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے، اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. ذرا غور کیجئے، 7 سمندروں کی پیاس مسلط کی گئی. میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میری بہنوں تمہیں بھی مرنا ہے، تمہیں بھی موت آنا ہے. کب تک اپنے شوہر کی دولت پر گھمنڈ کرتی رہو گی؟ کب تک اپنے باپ کے کچے کپڑوں پہ اتراتی رہو گی؟ کب تک اپنے زیورات پر جو ہے پھولے نہ سماتی رہو گی؟ جس دن موت آئے گی میری بہنوں، انگلی میں سے جو ہے وہ انگوٹھی بھی اتار لی جائے گی، کپڑے بھی نکال لیے جائیں گے. کوئی لے گئے اپنے ساتھ جو ہم لے جائیں گے؟ نہیں، کچھ نہیں لے جاؤ گے، صرف اعمال لے کر جاؤ گے. جو مال قبر میں نہیں جائے گا اس پر اتنا گھمنڈ کر رہے ہو، اور جو اعمال قبر میں جانے والے ہیں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. ارے ہم نے زیورات جمع کیے، کوئی زیور لے گیا، کپڑے جمع کیے، کوئی کپڑے لے گیا، کفن. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح، بزرگوں نے فرمایا کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میرے جوانوں، آخرت کی تیاری کر لو ورنہ اللہ کا وہ دردناک عذاب. قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. بے نمازیوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں، ہے ہمت، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت ہے. ذرا سوچو 10-12 گھنٹے اگر پیاسے رہ جاؤ تو پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوتا ہے. ارے جب 7 سمندروں کی پیاسیں بے نمازی پن کی وجہ سے تم پر مسلط کی جائے گی اس وقت تو تمہارا کیا بنے گا. اللہ اکبر. اس پر ترفا یہ ہم صرف بے نمازی نہیں بلکہ اللہ اکبر نماز تو چھوڑ ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگر صرف بے نمازی ہی ہوتے تو بھی بربادی کے لیے کافی تھا، تباہی کے لیے کافی تھا. لیکن صرف بے نمازی نہیں بلکہ آج تو میرا نوجوان جو ہے اللہ نشے کے اندر ایسا ڈوبا جا رہا ہے، شراب کے اندر ڈوبا جا رہا ہے، اللہ اکبر جوے میں ڈوبا جا رہا ہے. اللہ اکبر. 16 17 سال کے لڑکے، کوئی کتا گولی کھا رہا ہے، کوئی ایم ڈی کا نشہ کر رہا ہے، کوئی اللہ اکبر اسی طریقے سے دواؤں سے نشہ کر رہا ہے. اور یہ سب کچھ فلموں میں دیکھ رہے ہیں اور فلموں میں دیکھ کر، سیریلوں میں دیکھ کر ان کی نقل کر رہے ہیں. یاد رکھنا بہت بڑے مفکر نے کہا تھا ریل اور ریئل کے اندر فرق
فرق ہے. ہماری زندگی ریل نہیں ہے, ہماری زندگی ریئل ہے. ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے, فلم کے اسٹار میں اور ہم میں فرق یہ ہے, وہ ریل میں ہے, ہم ریئل میں ہیں. وہ نقل کرتے ہیں, وہ اداکاریاں کرتے ہیں, ہم اداکاریاں نہیں کرتے. ہمارے مذہب کے اندر اللہ اکبر میرے بھائیوں, یہ اپنے مذہب کا تقدس ہے. فرمایا گیا ایسا کھانا مت کھاؤ جو تمہیں سست کر دے, ایسا کھانا مت کھاؤ جو تمہیں سست کر دے. تو جو کھانا سست کر دے جب وہ کھانے کی اجازت نہیں, ایسا مشروب جو سست کر دے جب وہ پینے کی اجازت نہیں, بطور تقویٰ یا بطور احتیاط اندازہ فرمائے تو جو نشہ لا دے اس کے استعمال کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی روٹی استعمال نہیں کی, کیونکہ میدہ انسان کو سست کر دیتا ہے. اللہ کے رسول جب اپنی قوم کو سستی میں نہیں دیکھ سکتے تو اپنی قوم کو نشے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ نشہ مسلم معاشرے میں کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ میں دونوں نقصان بتاتا ہوں, نشہ کا دنیاوی نقصان, نشہ کا آخرت کا نقصان, اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. یاد رکھنا یہ نشہ کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ تحقیق کر لو, مسلم محلے ٹارگٹ پر ہے. مسلم محلوں کے اندر باضابطہ طور پر ایجنٹ چھوڑے جاتے ہیں کہ جاؤ مسلمانوں کے خوبصورت بچوں کو ٹارگٹ کرو, مسلمانوں کے پڑھنے لکھنے والے ذہین بچوں کو ٹارگٹ کرو, مسلمانوں کے مالداروں کے بچوں کو ٹارگٹ کرو, مسلمانوں کے محنت کش مزدوروں کے بچوں کو ٹارگٹ کرو. کیوں یہ ہے؟ جانتے ہو دنیا کو آپ کے ٹیلنٹ سے بہت زیادہ خوف اور خطرہ ہے. وہ میں جانتے ہیں کہ یہ جوان اللہ اکبر بالخصوص ہندوستان میں 60% جوان ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوان ہندوستان میں ہے, اور ہندوستان کے جوانوں تمہاری خوبصورتی پہ رحم آتا ہے, تمہاری خوبصورتی اور جوانی پہ ترس آتا ہے. خدا کے لیے ارے فلموں کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے والوں, کبھی آپ نے علی اکبر کی جوانی کو بھی اپنے لیے آئیڈیل بنانا, کبھی حضرت قاسم کی جوانی کو بھی آئیڈیل بنانا, کبھی امام حسن کی جوانی کو بھی آئیڈیل بنانا. سوچو تو صحیح یہ سازش کیوں رچی جا رہی ہے؟ جانتے ہو, یہ جانتے ہیں اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے, جس دن تم تجارت کرو گے تمہاری ٹکر کوئی نہیں لے سکتا, دنیا تمہاری غلامی کرے گی. کہہ رہے ہیں انہیں نشے کا لت پڑا دو, انہیں نشے کا عادی بنا دو تاکہ یہ تجارت نہ کر سکے, بے ہوش ہو کر کے پڑے رہیں, یہ تجارت نہ کر سکے. یہ جانتے ہیں جس دن تم تعلیم حاصل کرو گے کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. کر پایا کوئی عبد الکلام کا مقابلہ؟ بتاؤ کر پایا کوئی؟ اتنی طاقت ہندوستان کو کس نے دی؟ عبد الکلام نے دی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہندوستان بنانے سے لے کر ہندوستان بسانے تک, ہندوستان بسانے سے لے کر ہندوستان سجانے تک, ہندوستان سجانے سے لے کر آزاد کرانے تک, آزاد کرانے سے لے کر اتنی طاقت عطا کرنے تک صف اول میں کون کھڑا ہے دیکھ لو. اگر آپ کو بتاؤں تاج محل کس نے بنایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے. لال قلعہ بنا کے کس نے سجایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے. اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر اتنی خوبصورت آبادیوں کا تصور کس نے دیا؟ اس ملک کے اندر گلاب نہیں تھے, گلاب لانے والے تم ہو, چمیلی لانے والے تم ہو, پھول لانے والے تم ہو, یعنی گارڈن سجانے والے تم ہو. تمہارے آنے سے پہلے یہ تصور نہیں تھا, ورنہ تحقیق کر لو. اللہ اکبر. اس کے بعد سجایا تو تم نے ہے, سونے کی چڑیا بھی تم نے بنایا تھا. تمہیں اپنی تاریخ نہیں پتا. انگریزوں کے ہندوستان آنے سے پہلے ایک بنگال کا کلکتہ کا تاجر اتنا مالدار تھا, ایک مسلمان تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ اتنی دولت شاہی خزانے میں, برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں تھی. تم اتنے مالدار تھے کب تک؟ جب تک تم نشہ نہیں کرتے تھے, کب تک؟ جب تک تم شراب نہیں پیتے تھے, کب تک؟ جب تک تم جوا نہیں کھیلتے تھے, کب تک؟ جب تک تم علماء سے دور نہیں تھے, کب تک؟ جب تک تم اولیاء سے دور نہیں تھے. تمہیں پتا ہے یہ قلعوں کو کس نے بنایا؟ زیادہ تر دوسروں نے ہی بنایا, انکار نہیں, زیادہ تر کلمہ پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں نے بنایا. اس کے بعد انگریزوں کے خلاف 1857
57 में किसने तकरीर की और जिहाद का फतवा दिया? वो भी तो कलमा पढ़ने वाला था, जिसे दुनिया फतेह खैराबादी कहते हैं। आप देख रहे हैं अंडमान के जजीरों में जिनको फांसियां दी गई वो सब कलमा पढ़ने वाले थे। रंगून के अंदर जिसकी कब्र बनी वो कलमा पढ़ने वाला था। हिंदुस्तान को इतनी ताकत देने वाला अब्दुल कलाम कलमा पढ़ने वाला था। आप कहाँ हो? आपके अपने टैलेंट को की आपको अहमियत नहीं है, वो दुनिया जानती है। जिस दिन वो मुसलमान बेदार होगा जवान, तो उस दिन वो होगा कि वो जवान है जिनकी शान ये है इन्होंने उन दुरूस के साहिल पे कश्तियां जलाई है, इन्होंने अफ्रीका के सहराओं में अजानें पड़ी है, इन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए हैं। जैसे मुफक्किर को मजबूर होकर कहना पड़ा दी अजानें कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह अकबर, ये मर्दों का हाल है। रज़िया सुल्ताना तुम में, रज़िया सुल्ताना तुम में थी, बेगम हजरत महल तुम में थी। आप क्या समझ रहे हैं? दुनिया यूं ही तुम्हें नशे का आदी नहीं बना देना चाहती। दुनिया तुमसे तुम्हारे टैलेंट से खतरे में है कि इनको पढ़ने मत दो, ये पढ़े नहीं, आगे नहीं बढ़े, इनको जुए में शराब की लत में मुब्तला कर दो। तुम नादान हो, मेरी कौम के जवानों तुम नादान हो। खुदा के लिए गौर तो करो, तुम नशा करोगे तो नशे से कौन रोकेगा? एक तो नशे का नुकसान ये है, दुनिया का नुकसान, जो नशा करते हैं इंस्टॉलमेंट पर किस्तों में वो मौत के करीब होते हैं। नशे से फेफड़े खराब हो, नशे से बीमारियां हो, नशे से इंसान कैंसर में और कैसी कैसी बीमारियों में मुब्तला होगा। ये दुनिया का नुकसान। और ये भी हया के पर्दे में कह दूं, मिंबर का तकद्दुस है। जो ज्यादा नशा करता है वो बीवी की जरूरत पूरी करने के काबिल नहीं है। नतीजा क्या होता है? अगर शरीफ है तो बिस्तर पर सिस्कियां लेकर रात गुजारती है, और जरा भी बेबाक है तो किसी और के हफ्ते चढ़ जाती है। ये बुराइयां नशे की वजह से है। नशा करने वाला खुद पड़ा रहेगा, कमाएगा नहीं। जब कमाएगा नहीं तो बच्चों की स्कूल की फीस कौन भरेगा? माँ बाप का सहारा कौन बनेगा? खिलाएगा कौन? जब गुर्बत की चक्की में पीसोगे तो कहा गया, अल्लाह के रसूल की हदीस है, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। और आखिरत का जो नुकसान है वो ये है कि जो नशा करता है जब वो मरेगा तो उसकी जबान पे कलमा तैयबा जारी नहीं होगा। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते, सुन लो हज़रत जुनैद बगदादी का कौल, फरमाते मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त रहता था, उसको लाखों हदीसें याद थी। जब उसके मौत का वक्त करीब आया, मरने का वक्त करीब आया, तो मैं उसके सराहने गया कि पड़ोसी है, दोस्त है और बड़ लाखों हदीसों का आलिम है। लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो मैं बोला था कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ता, जाओ यहाँ से, और उसने कलमे का इनकार कर दिया। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं मैं रोता रहा, या अल्लाह मेरा दोस्त इतना बड़ा आलिम, लाखों हदीसों का मुहद्दिस जिसने याद करके रखी थी, वो काफिर होके कैसे मरा? मैं दुआ करता रहा, ए अल्लाह मुझे दिखा कि वो कैसे काफिर हुआ, मरते मरते कैसे काफिर हुआ, मरते मरते कैसे काफिर हुआ। पता है जब वो ख्वाब में नजर आया तो देखा कि जहन्नम के अजाब के अंदर मुब्तला है। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ, बता कि तू काफिर होके कैसे मरा? तो कहा जुनैद सुनो, ये राज मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया, और तुमने दुआ की अल्लाह से तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें बताऊं। दरअसल मैं बहुत बड़ा आलिम था, बगदाद का मुहद्दिस था, बहुत बड़ा मुहद्दिस था। मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था, किसी हकीम के पास नहीं था। तो मैं एक ईसाई हकीम के पास गया, उसने कहा देख तेरी बीमारी का इलाज तो नहीं होगा, अलबत्ता तू अगर साल में एक मरतबा शराब का प्याला बतौर दवा पिएगा तो तेरी बीमारी रुक जाएगी। शिफा तो नहीं होगा लेकिन तेरी बीमारी रुक जाएगी, तेरी बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। तो मैं हर साल एक शराब का पूरा प्याला बीमारी से बचने की नीयत से पी लिया करता था। शराब का एक प्याला साल में एक मरतबा मैंने बीमारी से बचने के लिए पिया, तो मरते वक्त तो मेरा ईमान चला गया। ऐ मेरी कौम के जवानों बताओ, जो बीमारी के लिए बीमारी की नीयत से शराब पिए, मरते मरते वो काफिर हो रहा है।
جو जगहों में शराब पिए, जो खुशी के मौके पे शराब पिए, जो पिकनिक पे शराब पिए, जो मोहल्लों में नशा करे, बताओ उनका खात्मा ईमान पर कैसे होगा। बल्कि सुनो सुनो, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ इब्ने मसूद, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो मरेंगे तो अच्छे भले मरेंगे, लेकिन जब कयामत के दिन वो अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो या तो उनका चेहरा सूअर की तरह होगा, या तो उनका चेहरा बंदर की तरह होगा। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो अपनी कब्रों से उठेंगे उनका चेहरा सूअर और बंदर की तरह होगा। क्या वो कलमा नहीं पढ़ते होंगे? क्या वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? क्या वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? मेरे आका फरमाते इब्ने मसूद, वो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल भी मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानेंगे, वो कलमा भी पढ़ते होंगे, फिर भी जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनकी कब्रों से उठते वक्त उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह होंगे। वो सूअर और बंदर की शक्ल लेकर क़यामत के दिन उठेंगे। तो इब्ने मसूद ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनका गुनाह क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, उनके दो गुनाह होंगे, उनके दो गुनाह होंगे। नंबर एक, वो शराब का नाम बदल बदल कर दिए। अल्लाह, शराब का नाम बदल बदल कर दिएंगे। बदल दिया ना शराब का नाम, एमडी रख दिया, नशे का अलग अलग नाम रख दिया, ये नाम वो नाम वो नाम वो नाम। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमा दिया था, गैब का नबी ने, क्या वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। वो गाने कसरत के साथ सुनेंगे, म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे, जिनमें ये दो गुनाह होंगे। जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे, या तो उनकी शक्ल सूअर की तरह होगी, या तो उनकी शक्ल बंदर की तरह होगी। किसने कहा? जिस नबी का कलमा पढ़ते उसने कहा, जिस रसूल का कलमा पढ़ते उसने कहा, जिसकी बात पर काफिर भी कहते हैं कि ये नबी झूठ नहीं बोलते, ये सादिक और अमीन है। अब बताओ, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो शादियों में नहीं जाते, अगर चेहरे पे सफेद दाग निकल आए तो मुंह पे मास्क रख करके घूमते हो। अल्लाह अकबर, चेहरे पे हवा लग जाए तो मुंह पे रुमाल रख करके घूमते हो। ऐसा ही है ना, अगर ऐसे ऐब हो जाए तो लोगों के सामने नहीं जाते। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम तुम्हें कैसे बेदार करें, हम तुम्हें कैसे संभालें, हम तुम्हारे दिल में बात कैसे उतारें। अरे चेहरे पे फुंसी हो जाए तो अपने कैसे इंसानों के सामने नहीं जाते। सूअर का मुंह लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे? बंदर की शक्ल लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे? सूअर और बंदर की शक्ल लेकर रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? खुदा के लिए ये नशा क्या है? इसमें कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। निकलो नशे से। कुछ जवान कहते हैं, हजरत नशा इतना डिफिकल्ट है कि हम नशा छोड़ ही नहीं सकते। एक बात कहूँ मेरे अजीज, जब हम माँ का दूध छोड़ सकते हैं, इतनी लजीज चीज माँ का दूध छोड़ सकते हैं, तो फिर नशा नहीं छोड़ सकते। एक बात और कहूँ, देखिए एक बात आपसे कहता हूँ, सच्ची सच्ची बात कहना। कुछ कह सकते हैं माँ का दूध तो बचपने में छुड़ा लिया गया। एक बंदा है, उसको मिठाई बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मिठाई, ये मिठाई वो मिठाई वो मिठाई वो मिठाई बहुत पसंद है। अचानक डॉक्टर ने कहा, देखो हाजी साहब, आपको हो गई है शुगर, शुगर आपकी 300 350 पहुंच गई। अब अगर आप मिठाई खाओगे ना, किडनी फेल हो जाओगी। मिठाई खाओगे ना, हार्ट पे असर पड़ेगा। मिठाई खाओगे ना तो फालिज भी हो सकता है, इसलिए मिठाई नहीं खाना, आम नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। मुझे बताओ, जिसको अब तक मीठा पसंद था, 40 साल 35 साल 50 60 साल जिसने दबा कर मीठा खाया, 1 मिनट में मिठाई छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? सच बोलना, सच। डॉक्टर के कहने पे मिठाई, मेरे भाई जान बचाने के लिए डॉक्टर के कहने पे मिठाई छोड़ देते हो, तो ईमान बचाने के लिए नबी के कहने पे नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? अरे डॉक्टर जो कह रहा है जरूरी है कि सच भी हो? ऐसा भी तो हो सकता है, चलो भाई डॉक्टर कहे, फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि नुकसान हो। लेकिन नबी ने कह दिया कि जिसने नशा किया वो या तो सूअर की शक्ल लेके उठेगा या तो बंदर की शक्ल लेके उठेगा। एक आखिरी बात मुझे याद आई, सब लोग तवज्जो करें, मुझे एक वाकया याद आया है। नशा बहुत नुकसान है। नशा करने वाला अपनी माँ में, अपनी बीवी में फर्क नहीं करता। नशा करने वाला पड़ोसन में और अपनी बेटी में फर्क नहीं करता। छोड़ दो जो बच्चे नशा करते। मैं तो आपको कहता हूँ, सिगरेट भी छोड़ो, सिगरेट भी छोड़ो, तंबाकू भी छोड़ो, गुटखे भी छोड़ो, सब छोड़ो। नहीं खाना,
طے کر لو نہیں کھانا. میں بھی پچھلے ہفتہ بابا تاج الدین کے عرس میں گیا تھا. ہزاروں لوگ. میں نے ایک جملہ کہا, بولو سب توبہ کرتے ہو کہ نہیں؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا, اسٹیج سے لے کے نیچے سب نے توبہ. اور ماشاءاللہ اس کا اتنا اچھا رزلٹ. اور میں جہاں گیا لوگوں کو کہا, لوگوں نے میری بات پہ عمل کیا. ایک بات میں کہتا ہوں, فائدہ کس کا ہے؟ اپنا. اگر آپ سگریٹ پیو گے نا, آپ کا بچہ ایم ڈی استعمال کرے. آپ سگریٹ پیو گے, آپ کا بچہ حقہ پیے. اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے, آپ کو اپنے نفس سے کنٹرول کرنا پڑے. اچھا میں ایک بات کہتا ہوں, چلو سگریٹ جو آپ پی رہے ہو, بیڑی پی رہے ہو, سگریٹ پی رہے ہو, یہ اپنی دولت کو جو آگ لگا کر کے دھوئیں میں اڑا رہے ہو, کبھی تم نے سوچا کہ مسلمانوں کی سینکڑوں بیٹیاں ہیں جو سگنلوں پر بھیک مانگتی ہے برقع. اگر میں اتنی رقم سگریٹ کی اٹھا کر کے کسی بیوہ کی گود میں ڈال دوں گا تو دن بھر کا اس کا خرچہ نہ نکل جائے. بہت اچھا. بتائیے. میں تو لوگوں کو یہ بھی منع کرتا ہوں کہ نہیں میرے لیے اتنے مہنگے پھول نہ لائے. میری روح بے چین ہوتی ہے اتنے مہنگے مہنگے پھول بھی. لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر پھول ڈالے جائے, یہ منع کرتا ہے. نہیں تو ہم حقیقت والے لوگ ہیں, ہم ڈھکوسنے والے لوگ ہیں. یہ پھول میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. آپ نے یہ اتنا مہنگا پھول لائے, اتنا مہنگا, دیکھیے کتنا مہنگا. میں سمجھتا ہوں کہ 5,000 سے کم کا نہیں ہوگا. کتنے کا؟ 5,000 سے کم کا نہیں ہوگا یہ. اور اگر اور کم کر دوں تو چلے 2,000 کا پکڑ لیں. میں نے اس کو 1 منٹ بھی نہیں پہنا. میں پہن بھی نہیں سکتا, اتنا 10 کلو کا وزن کا کتنی دیر پہنوں گا. 1 منٹ میں نے اتار دیا. آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ, 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے جس سید کو آپ نے بلایا, 2,000 کا ہار اس کے گلے میں آدھے منٹ کے لیے ڈال دیا. کیا تم اپنی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے بھی اتنی سیریس ہو؟ اگر یہ 2,000 تم نے بچا لیے ہوتے تو تم اپنے محلے کی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھر سکتے تھے 1 مہینے. اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ کو مجھے پھول ہی پہنانا تھا, ایک گلاب دے دیتے. اس طرح کے کروڑوں پھول میرے اندر کوئی ترقی نہیں جگا سکتے. عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ پھولوں سے عزت بڑھتی ہے, نہ گالیوں سے عزت گھٹتی ہے. جو پیا تو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے نہ خوشی پیا وہ راگنی اچھل میں. اس امام بخاری کا بخارا بھی مخالف تھا, سمرقند بھی مخالف تھا. بخارا جاتے تھے تو وہ بائیکاٹ کرتے تھے, سمرقند جاتے تھے وہ بائیکاٹ کرتے تھے. تمہیں پتا ہے جس کی ختم بخاری کے نام پر تم ہر سال جلسہ کرتے ہو, وہ بخاری سمرقند جاتے تھے تو وہاں بائیکاٹ, بخارا جاتے تھے پورا زمانہ بائیکاٹ ہو گیا. امام بخاری سمرقند اور بخارا کے درمیان اکیلے کھڑے تھے, اکیلے. زمانہ مخالف تھا مگر اللہ راضی تھا. توجہ کرنا, زمانہ مخالف تھا, اللہ راضی تھا. اس نے بخاری نے کہا اے اللہ, نہ بخارا والے اپناتے نہ سمرقند والے اپناتے, اتنی بڑی جگہ میرے لیے تنگ ہو گئی, مجھے اٹھا لے. تو امام بخاری کا تنہائی میں انتقال ہو. تنہائی میں اللہ راضی تھا, اللہ کو راضی کیا, پبلک کی طرف توجہ نہیں. تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ امام بخاری کو دفن کر دیا. بارش روک لی اللہ نے, روک لی. اب بارش نہیں ہوتی, استسقا پڑھنے بارش نہیں ہوتی. ایک مجذوب نے کہا جب تک بخاری کے وسیلے سے اس کے مزار پہ جا کے دعا نہیں کرو گے باران رحمت کا نزول نہیں ہوگا. مخالفت اور بائیکاٹ کرنے والے اور فتویٰ لگانے والوں کو اللہ نے مجبور کیا بخاری کی قبر پر آنے پہ, اور سب آئے اور وہاں کر کے دعا کی. تب لوگوں کو پتا چلا جس کو ہم کیا کیا سمجھ رہے تھے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا. یہ پھول مقبول نہیں بناتے, یہ کپڑے مقبول نہیں بناتے,
یہ امامے کے پیچ مقبول نہیں بناتے. التقویٰ ہاں ہونا، دل کا تقویٰ اللہ کی بارگاہ میں مقبول. ہم سب کی پرواہ کرو. تو میری گزارش ہے شادیوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو، جلسوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو، اپنے خرچے پہ ورنہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میری بندیاں مرتد ہو رہی تھی اور تو سگریٹ اور حقے میں پیسے خرچ کر رہا تھا. میری بندیاں میرا دین حق چھوڑ کر کے غربت کی وجہ سے جا رہی تھی اور تم لوگ 5-5 ہزار کے پھول آدھے منٹ کے لیے پہن کے مذہبی عیاشیاں کر رہے تھے. آپ کو پینا ہے پیناؤ، تم جانو وہ جانو، مجھے نہیں پینا، میرے لیے نہیں کرنا. اور اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ 2-3 ہزار اپنے محلے کے امام کے ہاتھ میں رکھو تو تمہارے بھی سارے ثواب کے لیے میرے بھی سارے ثواب. کسی غریب کی جھولی میں ڈالو، اپنے پیسوں کی قدر کرو، پیسے بچاؤ. کسی بھائی نے بھی لایا تھا، کسی نے، وہ مومن تو تھا، مسلمان تو تھا، اس کی رقم کسی غریب، کیا آپ کے کیا نام ہے گاؤں کا آپ کا؟ کیا اچولی میں آج کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو بھوکا سویا ہو؟ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی ہو یار، کیا اچولی میں کوئی غربت کی وجہ سے بھوکا نہیں سویا ہوگا؟ تو کوئی اللہ کا ایک بندہ اچولی میں بھوکا سوتا ہے اور اسی اچولی کے اندر میں 5,000 کا پھول آدھے منٹ کے لیے پہنتا ہوں تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا. ہم تو صوفیہ کے گناہ میں میرے بھائی، جب لنگر سب کھا لیتے تھے اور محبوب الہی کے سامنے آخری میں کھانا آتا تھا تو محبوب الہی کھانا دیکھتے تھے اور خادم کا چہرہ دیکھتے تھے، کہتے تھے میں کیسے کھا لوں؟ ہو سکتا ہے کہ جمنا کے کنارے کوئی خارش زدہ کتا بھوکا پڑا ہوگا. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا محمد احمد اور نظام الدین، ایک کتا بھوکا تھا اور تو پیٹ بھر کے کھا رہا تھا، تم نے اللہ کو کیا جواب دیا؟ یہ دین ہے. تم نے دین نہیں سیکھا. سگریٹ پینے والوں اپنی دولت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے والوں، نشہ کرنے والوں اپنی جوانیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے والوں، خدا کے لیے رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو. جو آخری بات کہنے چلا تھا وہ یہ، وہ واقع ہے نشہ کرو گے پچھتاؤ گے، اور ایسا پچھتاؤ گے کہ وہ پچھتانا کام نہیں آئے گا. کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، درد دل کے ساتھ سن میرے وہ نوجوان جو نشے کی طرف جا. ہمارے مذہب نے تو نشے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہی منع، بلکہ پتہ چل جائے کہ کوئی نشہ کرتا اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتا ہے نا، اس کو اپنی محفل میں جگہ بھی مت دو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نشیڑی کو اپنی محفل میں جگہ دے گا اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا. اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا. اور جو لوگ نشے کا کاروبار کرتے ہیں اللہ کرے ان تک میری آواز پہنچے. موت بیچنے والے، موت کے سوداگروں، تم کبھی سوچا کسی کے ہاتھ میں ایم ڈی اور نشہ کی پڑیا تھماتے وقت کہ تم کسی کے جوان بیٹے کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہو؟ اس کی جگہ تمہارا بیٹا ہوتا تو تم اسی طرح اس کو موت کے گڑھے میں ڈھکیلتے. اور سنو اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. دوسروں کے نشے من میں بجلیاں گرانے والوں، دوسروں کے نشے من کو اجاڑنے والوں، دوسروں کے جوان بچوں کو نشے میں مبتلا کر کے موت کے گھاٹ اتارنے والوں، اگر تم کسی کا گھر ویران کرو گے، کسی پوری ماں کی گود اجاڑو گے، کسی کے گھر میں اندھیرا کرو گے تو تمہارے گھر میں بھی کبھی اجالا نہیں رہ جائے گا. اس لیے اگر تم مسلمان ہو اور نشے کا دھندا کرتے ہو، شراب بیچتے ہو، ایم پی بیچتے ہو، نشے کی چیزیں بیچتے ہو، توبہ کر لو توبہ. دولت ہی سب کچھ نہیں ہے. ارے حلال کمانے والے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتے، حرام کمانے والوں تم کیا لے جاؤ گے؟ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کیا وہ سکندر اعظم دنیا سے خالی ہاتھ گیا، تم اپنے ساتھ کیا لے جاؤ گے؟ اور نوجوانوں سے کہتا ہوں ہم صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. تم خود بیداری پیدا کرو، نشہ نہیں ہوگا.
तालीमी बेदारी पैदा करो, छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट करो। पढ़ना है, कुछ बनना है, मुल्क का मुस्तकबिल बनना है, कौम का मुस्तकबिल बनना है, किसी पे बोझ नहीं बनना है, लोगों की जरूरत बनना है। हमारा हर जवान बेटा बेटी ग्रेजुएट से कम ना हो, इतने इल्म पे मेहनत करो, खूब मेहनत करो। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो वाकया जल्दी से पढ़ के बात पूरी करूं, काफी देर हो गई। मैं भी मुख्तसरी गुफ्तगू करना चाहता था लेकिन जज्बाती हो गया। आखिरी वाकया सुन ले, नशे का नुकसान। इस वाकये को लिखा है अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब में, और उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूँ। हज़रत सैयदुना मालिकुद्दीनार फरमाते हैं, मालिक इब्न दीनार, कि मैं हज को गया। जब हज को गया तो मैंने क्या देखा कि पूरा हरम खचाखच भरा हुआ है। तकरीबन 5 लाख लोग हज के लिए आए हुए हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह 5 लाख लोग हज को आए, मैं खुद भी हज को आया, मौला किसका हज तूने कबूल किया वो भी मुझे बता दे, जिसका रद्द किया वो भी मुझे बता दे। मैं ये दुआ करके मिना में आकर के आंख बंद की और सोया हुआ था। ऐसे में मैंने क्या देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि ए मालिक, हमने मोहम्मद इब्न हारून नाम का एक बल्खी हाजी है, बल्ख का हाजी है, उस बल्खी हाजी का हज रद्द कर दिया है। और तुम उठो और उठ करके जाओ और जाकर उस जवान को बताओ, उस शख्स को बताओ कि हमने उसका हज रद्द कर दिया। तुम उसको जाकर बताओ हमने उसका हज रद्द कर दिया। अब जवानों ध्यान से सुनना, मालिक बिन दीनार उठे और उठने के बाद मीना के अंदर जो खैमे अलग अलग लगे हुए थे तो उन लोगों से पूछने लगे, बल्ख के जो हाजी थे, ऐ बल्खी हाजियों, तुम में मोहम्मद इब्न हारून कौन है? तो उस वक्त बल्ख के हाजियों ने कहा, आप कौन हैं और आप मोहम्मद इब्न हारून को कैसे जानते हैं? तो कहा कि मैं मालिकुद्दीनार हूँ, मैं बगदाद से आया हूँ हज करने के लिए। अच्छा, इतने बड़े वली मालिकुद्दीनार, और आप इब्न हारून को क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता है इब्न हारून क्या है? कहा क्या इब्न हारून क्या है? कहा हमारे पूरे बल्ख में सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार और पारसा इंसान को इब्न हारून कहते हैं। अच्छा, अब दिल में सोचने लगे, या अल्लाह, तू कहता है रद्द कर दिया, तू कहता है इब्न हारून का हज रद्द कर दिया, और ये पब्लिक कह रही है कि उससे बड़ा मुत्तकी पूरे बल्ख में कोई नहीं। इससे याद रखना मुसलमानों, पब्लिक के तारीफ करने पे फूलना मत। पता नहीं अल्लाह की निगाह में हमारा क्या मर्तबा है। दुनिया तो रहमतुल्लाह अलैह कहेगी, अगर अल्लाह लानतुल्लाह कहते तो क्या होगा? और तो करें ना कि अल्लाह अल्लाह है ना, उसकी नजर में अच्छे बनो। हम दुनिया की नजर में अच्छे बन रहे हैं। अल्लाह के बंदों को और करो। इतने हारून की कितनी तारीफ कर रहे थे बल्ख वाले, बड़ा नेक, बड़ा नेक, बड़ा नेक, और अल्लाह कह रहा है ख्वाब में मालिक को मैंने हजरत जाके बता। तो मालिकुद्दीनार होशियार अल्लाह वाले को हमने कहा ये मिलेगा कहाँ? बोले ये ऐसे खेमों में नहीं रुकता, हर साल हज को आता है, हर साल हज को आता है, ऐसे खेमों में नहीं रुकता। अच्छा, फिर कहाँ रुकता है? वो खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में रुकता है, और वो रोजे से रहता है, साल भर रोजा रखता है, रोजे रोजा, नफिल रोजा, पैदल हज करता है। अच्छा, अब हजरत मालिकुद्दीनार सोच रहे अल्लाह का हुक्म कुछ है, पब्लिक कुछ कह रही है, चलो चलते हैं। जब उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो क्या देखा, एक बंदा है, उसका एक हाथ कटा हुआ है और दूसरे हाथ से उसने अपने पैर को बांध कर जंजीर हाथ में ली है और आसमान की तरफ आंख उठा कर अल्लाह मुझे माफ, अल्लाह मुझे माफ, अल्लाह मुझे बख्श। रो रहा है, रोते रोते उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई है। अल्लाह मुझे माफ करिए, अल्लाह मुझे माफ कर दे। इब्ने हारून जैसे ही मालिकुद्दीनार के कदमों की आहट को सुनता है, फौरी तौर पर आंसू पूछता है और आंसू पूछ करके कहता है, ऐ बुजुर्ग कौन है आप? आपने सलाम किया, वालेकुम, कौन है आप? मैं मालिकुद्दीनार हूँ। अच्छा, कोई ख्वाब देख कर आए हो मेरे पास? कोई ख्वाब देख कर आए मेरे पास? हजरत मालिक ने सोचा, अरे ये तो इतना पहुंचा हुआ है कि मेरा ख्वाब भी जानता है।
خواب دیکھ کے اچھی خواب دیکھا ہے, یہی خواب دیکھا ہے نا کہ میں نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا, جا کے اس کو بتا دو, یہی دیکھ کر آئے ہیں. ہاں یہی دیکھا. یہ تو خواب بھی جانتا ہے, خواب کا مضمون بھی جانتا ہے. کہا اے اللہ والے, تو میرے خواب کو اور خواب کا مضمون بھی جانتا ہے, اللہ نے تیرا حج رد کر دیا, کیسے رد کر دیا؟ کہا میں اللہ والا نہیں, میں پاپی. یہ کرامت کے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں, یہ برسوں کا تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں. 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں. کتنے سال سے؟ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں, اور ہر سال کوئی نہ کوئی ولی کو خواب دکھتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور ابن ہارون کو کہہ دو کہ میں نے اس کا حج رد کر دیا. 25 سال سے سکون نہیں ہے مجھے, سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی, بھوک بھی نہیں لگتی, کہیں چین ہے نہ کہیں سکون ہے, بس بے چین ہوں, بے قرار ہوں. عبادت کرتا ہوں تو عبادت بھی قبول ہے, ذکر کرتا ہوں تو ذکر بھی قبول ہے, حج کرتا ہوں تو حج بھی قبول ہے. کیا کروں مالک؟ مالک بن دینار نے کہا ابن ہارون, میرا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ بہت مہربان ہے, بڑا کریم ہے. تو نے کچھ ایسا کام ضرور کیا ہوگا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے, بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خاص بات ہے, میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. اے مالک الدینار, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض کیوں ہوا. تب وہ اپنا ابن ہارون اپنا واقعہ بتاتا ہے. ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار, میں بہت مالدار باپ کا بیٹا تھا, اللہ نے بہت دولت دی, بہت مال دیا تھا, غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا, غلط دوست مجھے نشے کی طرف لے گئے. میری قوم کے جوانوں, صحبت ہی سنوارتی ہے, صحبت ہی بگاڑتی ہے. غلط دوستوں کے ساتھ مت رہو, جو گناہ کی طرف لے جائے وہ منافق ہے, وہ دوست نہیں ہے. جو برائی کی طرف لے جائے وہ دشمن ہے, دوست نہیں ہے. جو زنا کے اڈوں کی طرف لے جائے, جو شراب کے اڈوں کی طرف لے جائے, جو جوا کے اڈوں کی طرف لے جائے, جو لڑکوں کی ناجائز دوستی کی طرف لے جائے, جو حرام کاموں کی طرف لے جائے, وہ دوست نہیں ہے, وہ دشمن ہے, وہ غدار ہے. سچے دوست کی پہچان ہے, اگر تو اللہ کو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلائے. سچا دوست تجھے اللہ کی طرف لے جاتا ہے, سچا دوست تجھے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا. سچے دوست کی پہچان یہی ہے. بہرحال وہ مالک الدینار سے کہتا ہے اے مالک ابن دینار, غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا, مال بہت تھا, نشے کا عادی بنا دیا, نشہ کرتا رہا. ماں کو خبر نہیں تھی, ماں کو اطلاع نہیں تھی کہ میں نشیڑی ہو گیا ہوں, میں نشہ کرنے لگا ہوں. ایک دن ایسا ہوا کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی. دوستوں نے مشورہ کیا کل سے رمضان شریف شروع ہو جائے گا, ایک کام کرتے ہیں, کل سے تو موقع نہیں ملے گا نشہ کرنے کا, آج ذرا جی بھر کے نشہ کر لیتے ہیں. اتنا نشہ کر لیا کہ شام ہو گئی, نشہ نہیں اترا تو مجبوراً شام کے وقت میں ڈولتا اپنے گھر آیا. میرے جوانوں, اللہ وہ تمہیں دن نہ دکھائے جو ابن ہارون کو دکھایا. اللہ اکبر, غور سے سننا. ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار, میں نشے میں تھا, ڈولتے آیا. رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا, رمضان المبارک کی تیاریاں ہو رہی تھی. لوگوں تیز قدم سے نماز تراویح کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جا رہے تھے, اور میں ڈولتے ہوئے نشے کی حالت میں اپنے گھر کے دروازے پر آیا. میری ماں نے پہلی مرتبہ مجھے نشے کی حالت میں دیکھا. میری ماں کو پتا نہیں تھا کہ میں نشہ کرتا ہوں. پہلی مرتبہ ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا. جیسے ہی نشے کی حالت میں دیکھا, میری ماں کو غصہ آیا. میری ماں نے زوردار تماچا میرے چہرے پہ مارا, کیونکہ میں ماں کا بہت ادب کرتا تھا, ماں کا بہت فرما بردار تھا. میں اپنی ماں کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا. میری ماں کو بڑا گھمنڈ تھا مجھ پہ, بڑا اعتماد تھا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کبھی نہیں کرتا. جیسی میری ماں نے مجھے تماچا مارا, کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا, میں تو نشے میں تھا. نشے کی حالت میں جب میری ماں نے مجھے تماچا مارا, شیطان نے مجھ پہ کام کیا. میں غصے میں آیا اور نشے کی حالت میں میں نے اپنی ماں کو پلٹ کر تماچا مارا. میں نے اپنی ماں کو ایک نہیں بلکہ کئی تماچے مارے, اور مارتا رہا یہاں تک کہ اپنی ماں کو مارتے پوری ماں کو اٹھا کر میں نے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا. جلتے ہوئے تنور میں میں نے اپنی ماں کو پھینک دیا. اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. جب صبح کو میرا نشہ اترا, میں نے اپنی بیوی کو آواز دی,
میری بیوی نے بہت تلخ لہجے میں جواب دیا. میں نے پوچھا او فرما بردار نے بیوی تو مجھے تلخی میں جواب کیوں دیتی؟ تو کہا میں تو تیرے نشہ اترنے کے انتظار میں تھی. ارے جب تو اپنی ماں کا نہیں ہوا میرا کیا ہوگا؟ میں تیرا گھر چھوڑ کر جاتی ہوں. میں نے پوچھا ماں کو کیا ہوا؟ ماں کو کیا ہوا؟ کہا دیکھ ماں کو کیا ہوا. تو ابن ہارون کہتا ہے مالک الدینار میں نے دیکھا میری ماں مردہ جلی ہوئی روٹی کی طرح کوئلہ بنی پڑی تھی. میں نے پوچھا ماں کو یہ کس نے کیا؟ میری بیوی نے پوری داستان بتائی. مگر پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چپ گئی کھیت. ماں کا قاتل تھا میں. مجھے احساس ہوا کہ نشے نے صرف مجھ سے نشہ نہیں کروایا, نشے نے مجھے ماں کا قاتل کر دیا. میں نے اپنی ماں کو قتل تک کر دیا. اے نشہ کرنے والے میری قوم کے جوانوں, ہو سکتا ہے کہ تم بھی اپنے باپ کے قاتل بن جاؤ, تم بھی اپنی ماں کے قاتل بن جاؤ. ارے اس نے تو چولہے کی آگ میں ماں کو پھینک کر کے جلا دیا, تم تو اپنے ماں باپ کو دکھوں کی آگ میں جلا رہے ہو, ٹینشن کی آگ میں جلا رہے ہو, بے چینی کی آگ میں جلا رہے ہو. جا کے پوچھو اپنی ان ماں سے جو تمہیں نشے کی حالت میں دیکھ کر کتنا بے چین ہوتی ہے, بے قرار ہوتی ہے, تڑپتی ہے, راتوں کو سو نہیں پاتی, سسکیاں لے کر کے کروٹیں بدل بدل کر اللہ سے دعا کرتی اللہ میرے بچے کو سنوار دے, میرے بچے کو سنوار دے. وہ باپ کے دل سے پوچھو اللہ اکبر جس نے تمہیں اتنی امیدوں سے پالا تھا کہ تم جوان ہو جاؤ گے, باپ کا سہارا بنو گے, لیکن نشے کی وجہ سے تم نے اپنے باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا, بڑھاپے میں مزدوری کرنے پہ مجبور کیا. اللہ کو جواب کیا دو گے؟ دنیا بھی تباہ کر رہے ہو, آخرت بھی برباد کر رہے ہو. سنو سنو, مالک الدینار کہتے ہیں جب اس نے بتایا کہ میری ماں کو میں نے مردہ پایا تو میں نے کڑھاڑی لی اور اپنے اس ہاتھ کو کاٹ دیا کہ جس ہاتھ نے میری ماں کو مارا ہاتھ کاٹ دیا, اپنا محل بیچ دیا, سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا, غلاموں کو آزاد کر دیا, اللہ کی راہ میں سب ختم کر دیا. اب ایک مٹھی چنا اسی سے سحری کرتا ہوں, اسی سے افطار کرتا ہوں, روزانہ روزہ رکھتا ہوں. کوئی گھر نہیں ہے, ہر سال پیدل حج کو آتا ہوں, نہ نماز قبول ہو رہی ہے, نہ روزہ قبول ہو رہا ہے, نہ حج قبول ہو رہا ہے. تو حضرت مالک الدینار کہتے ہیں ظالم بدبخت اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے, اللہ کبھی تجھے معاف نہ کرے. یہ کہتے ہوئے حضرت مالک الدینار پلٹ گئے. مالک الدینار کہتے جب میں پلٹ رہا تھا تو پلٹتے ہوئے میں نے آواز سنی, اے غموں کو کھولنے والے مجھے معاف کر دے میرے اللہ. جب میں آیا خیمے میں لیٹ گیا تو خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے مالک تو نے اس کو بددعا کیوں دی؟ اس کی یا رسول اللہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا. آقا فرماتے ہیں میں بتاؤں قیامت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اللہ کی عدالت میں وہ اور اس کی ماں دونوں کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائے گا تو نشہ کرتا تھا, ماں کا قاتل تھا, تو جہنم میں جا. ہزاروں سال تک اس کو جہنم میں جلایا جائے گا, لیکن ایک دن اس کی ماں جو جنت میں چلی گئی تھی وہ اللہ سے پوچھے گی فرشتوں سے مولا میرا ابن ہارون تیری جنت میں نظر نہیں آتا. تو فرشتے جواب دیں گے اس نے تجھے قتل کیا, وہ نشہ کرتا تھا اس لیے وہ جہنم میں جل رہا ہے ہزاروں سال سے. تو ماں کی ممتا جنت میں بھی مچل جائے اور ماں کہے گی اے اللہ کیا وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ تو اللہ فرمائے گا اگر تو معاف کر دے گی تو میں بھی معاف کر دوں گا. تو اس کی ماں کہے گی مولا تو گواہ رہنا میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا. تو وہ معاف کر دے گی تو اللہ بھی معاف کر دے گا. یہ اس کی داستان بتائی, لیکن دیکھو اس نے اپنے آپ کو کیسے برباد کیا. میری قوم کے جوانوں بہت کام کرنا ہے, زندگی جینا ہے, اپنے بچوں کی شادیاں کرنا ہے, عزت کے ساتھ جینا ہے. مالدار بنو, مضبوط بنو, اچھے کاروباری بنو, خوب کماؤ, اچھے کپڑے پہنو, اچھے موبائل استعمال کرو, اچھی سواریوں میں گھومو, اچھے مکانات بناؤ, تاکہ کوئی بندہ جو مسلمان نہیں ہے وہ ہمیں حقیر نہ سمجھے.
तुम ऐसे बन के निकलो कि कोई मुसलमान को हकीर न समझे, लेकिन मोबाइल चुरा के मालदार नहीं बनना, शराब बेच के मालदार नहीं बनना, नशा बेच के मालदार नहीं बनना। मालदार बनना है मेहनत करके बनो, हलाल के जरिए से बनो। क्यों? क्योंकि हराम ज्यादा आता है उसमें बरकत नहीं होती, हलाल कम आता है उसमें बरकत होती है। सूअर साल भर में 12-15 पैदा होते हैं, लेकिन सूअरों का कहीं रेवड़ नहीं होता, हर दरवाजे पे सूअर बंधा हुआ नजर नहीं आता। बकरियां 2 या 3 पैदा होती है, लेकिन जंगल भर भर के रेवड़ भी नजर आते हैं और हर दरवाजे पे बकरियां खड़ी भी नजर आती है। अल्लाह बता रहा है बकरी हलाल है, हमने बरकत रखी है, सूअर हराम है, हमने बरकत नहीं रखी। हलाल कारोबार करो, मेहनत करो, तरक्की करो, और सिर्फ कमाकर अपने ऊपर खर्च मत करो, बल्कि कमाकर जो दूसरे कमजोर मुसलमान है उनका भी मदद करो, उनकी भी इमदाद करो, एक दूसरे की मदद करो। क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उस वक्त तक तुम्हारी मदद करता रहेगा जब तक तुम अपने मोमिन भाई की मदद करते रहोगे। आइए कुछ कीजिए एक अज़्म के साथ, आइए जलसा एक रस्मी जलसा न हो, आज कुछ करके उठिए, कुछ अज़्म करके उठिए कि हमें नशा छोड़ना है। पहली बात, आइए मेरे साथ पंजतन के नाम पे कौन कौन वादा करता है। अब आपका इम्तिहान है, अल्लाह के लिए वादा, मुझे दिखाने के लिए नहीं, पब्लिक को दिखाने के लिए। कौन कौन वादा करता है आज से 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जरा हम भी तो देखें कि पंजतन के उशाक नारे वाले कितने हैं और सजदे वाले कितने हैं। उठा के रखे जरा देखें तो सही, माशाल्लाह बड़ी तादाद है। हाँ, अगर कोई वादा नहीं भी करता है तो भी उस पर नमाज फर्ज है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उठा के रखे जरा देखें तो कितने होते हैं, उठा के रखें, पूरा मजमा ही हो रहा है भाई। हाँ सुभान अल्लाह। अच्छा उठा के रखें, उठा के रखें भाई। जिस अब्बास ने अपने बाजू कटा दिए दीन के, उस अब्बास के मानने वाले के हाथ उठा के देर तक नहीं रख सकते। अगर उठा के रखे तो दिखे, अल्लाह को गवाह बनाए, फरिश्तों को गवाह बनाए। सुभान अल्लाह। बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह। या अल्लाह ये हाथ उठाना हमारा काम है, इन उठे हुए हाथों की लाज रखना तेरे करम पर है वाला। मौला सबको नमाजी बना दे। और अब नशे के बाइकाट में कितने लोग मेहनत करेंगे? सब लोग। सुभान अल्लाह। उठा के रखिएगा ना, कितने लोग नशे के खिलाफ मेहनत करेंगे? मैं तो लोगों को ये मशवरा दे रहा हूँ, अगर मुल्क को, हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है तो हमारे सियासी लीडर भी इसमें मेहनत करें, हिंदुस्तान को नशा मुक्त कर दें। अगर भारत को नशा मुक्त कर दोगे, अल्लाह ने भारत को इतना टैलेंट अता किया है कि चंद सालों में हमारा मुल्क जो है वो सुपर पावर बन सकता है। तो मगर यही है, बल्कि नशा खाने बंद हो जाएंगे तो दवा खाने भी बंद हो जाएंगे, नशे के अड्डे बंद हो जाएंगे तो जेलें भी बंद हो जाएंगी, जराइम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए, और हमारा मजहब तो नशे का भरपूर मुखालिफ है, इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर खास नजर रखें, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कि किसकी सोहबत में रहता है। बच्चों पे कड़ी नजर रखो, गलत सोहबत से बच्चों को बचाओ। माँ बाप अपने बच्चों को टाइम दे, वक्त दे, उनकी तालीम का, तरबियत का ख्याल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है अगर हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने में कामयाब रहे तो हम नशे का मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन। के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल-बलाग। अस्सलामु अलैकुम। ये चप्पल दे दो। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे ईरान ताज